وہ حلال بھی ہے، وہ طیب بھی ہے، پاک بھی ہے، لیکن جب خدا کا نام بوقت ذبح نہ لیا جائے تو وہ حلال ہے، مطلب یہ وہ پاک تھا، اللہ کا نام نہیں لیا تو پلید ہو گیا، اب وہ ہمارے لیے حرام ہے، وہ نجس ہے، ہم مردار نہیں کھا سکتے۔ پاک تھا، پاک نہیں رہا، وقت بدلا، حالت بدلی تو ناپاک ہو گیا۔ اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں، لیکن کچھ ایسی ہیں جو پاک ہیں، ناپاک ہو جاتی ہیں، لیکن ان میں پاک کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ کھانے پینے کی چیزیں پاک ہیں، حلال ہیں، مگر اگلے کو پاک کر نہیں سکتی۔ لیکن بعض ایسی چیزیں ہیں جو پاک خود بھی ہیں اور پاک کر بھی دیتی ہیں۔ مثال کے طور پہ پانی اللہ نے پاک بنایا، حلال بھی ہے اور پاک بھی ہے، مگر پانی جو ہے وہ خود بھی پاک ہے، اور اگر جسم گندا ہو جائے تو پانی سے دھو ڈالو، جسم کو پاک کر دیتا ہے۔ لباس گندا ہو جائے تو پانی سے دھو ڈالو، لباس کو پاک کر دے گا۔ پانی پاک ہے، پاک کرتا بھی ہے، لیکن یاد رکھیں پانی پاک ہے، پاک کرتا ہے، لیکن ہر حال میں وہ بھی نہیں۔ اگر پانی میسر نہ ہو تو پھر حکم کیا ہے؟ تیمم کرو۔ تیمم کس سے کرنا ہے؟ جن سے، زمین سے، مٹی سے، وہ تیمم کرو۔ اب مٹی کو اللہ نے پاک بنایا، مٹی پاک بھی ہے، پاک کرتی بھی ہے۔ اگر پانی میسر نہیں تو غسل کرنا کی حاجت ہے تو کوئی بات نہیں، پانی میسر نہیں تو تم تیمم کر لو۔ وضو کی حاجت ہے، نماز کا وقت ہے، نماز نکل رہی ہے، پانی میسر نہیں تو مٹی سے تیمم کرو، مٹی تمہیں پاک کر دے گی۔ تو مٹی کو اللہ نے پاک بنایا، اور نہ صرف پاک بنایا بلکہ پاک کرنے والی بنا دیا۔ پانی پاک ہے، پاک کرتا ہے، مٹی پاک ہے، پاک کرتی ہے، لیکن میں جو کہنے لگا ہوں وہ بڑی غور سے سمجھ لیجئے، ہر حال میں، ہر وقت میں، ہر کیفیت میں نہ پانی پاک ہے نہ مٹی پاک ہے۔ اگر ایک برتن بھرا ہو پانی کا، ایک قطرہ پیشاب کا گر جائے تو وہ پورے برتن کو ناپاک کر دے گا۔ وہ پانی پاک ہے، تو جب خود پاک نہیں تو پاک کر بھی نہیں سکتا۔ مٹی پاک ہے، لیکن اگر اس پہ نجاست نظر آ جائے، غلاظت نظر آ جائے، گندگی ہو تو وہ مٹی بھی پاک نہیں ہے، کیونکہ اس پہ غلاظت ہے، اس پہ نجاست ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد، دنیا کی ہر چیز خود کچھ ویسے ہی ناپاک ہیں، نجس العین ہیں، وہ کسی حالت میں پاک ہوتے ہی نہیں ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو پاک ہیں، پاک کرتے بھی ہیں، مگر ہر حال میں، ہر کیفیت میں، ہر وقت میں پاک نہیں ہیں۔ مگر یاد رکھیے گا جو قرآن کی آیت تطہیر بتاتی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ارے پاک رب نے صرف پاک ہی نہیں رکھا، پاک رکھنے کا حق ادا کر دیا۔ دنیا کی ہر پاک چیز پلید ہو جاتی ہے، پاک کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، لیکن میرے پاک نبی اور پاک نبی کی اہل بیت یہ ہے، وہ ہر حال میں، ہر کیفیت میں، ہر وقت میں، ہر حالت میں پاک رہتے ہیں۔ کوئی کسی حال میں نجاست اور پلیتی ان کے قریب جا ہی نہیں سکتی ہے۔ ہر حال میں، ہر کیفیت میں، ہر صورت میں ان کی ولادت بھی پاک ہے، ان کا بچپن بھی پاک ہے، ان کی جوانی بھی پاک ہے، ان کا بڑھاپا بھی پاک۔ ولادت سے لے کے وصال تک دنیا میں جو لمحے گزارے، جو رب کی بارگاہ میں، وہ ان کی تو بیان ہی کوئی نہیں نہ کر سکتا۔ لیکن جو دنیا میں بھی، اس دنیا کے اندر پلیتیاں ہیں، دنیا کے اندر نجاستیں ہیں، دنیا کے اندر غلاظتیں ہیں۔ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے نا تو غلاظت و نجاست میں ہوتا ہے، وہ گندگی میں ہوتا ہے۔ ارے پاک مصطفیٰ اور پاک مصطفیٰ کی اہل بیت، ان کی ولادت بھی پاک ہے، ان کا اٹھنا بھی پاک ہے، ان کا بیٹھنا بھی پاک ہے، ان کا جانا بھی پاک ہے، ان کا بولنا بھی پاک ہے۔ ان کی ولادت سے لے کے وصال تک ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر دن، ہر سال، ہر وقت، ہر کیفیت، وہ پل بھی پاک تھے، وہ آج بھی پاک ہے۔ کوئی حالت ان کو ناپاک نہیں کرتی۔
وہ ہر حال میں پاک رہتے ہیں، وہ ہر حال میں پاک رہتے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ولادت ہوئی، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا، میرے نبی کی والدہ کریم فرماتی ہیں جب نبی پیدا ہوئے نا تو جیسے خواتین بچے کو جنم دیں غلاظت نجاست، فرماتی ہیں نہ کوئی غلاظت تھی، نہ کوئی نجاست تھی، نہ کوئی گندگی تھی، بلکہ خارج منی نور، ایک نور تھا جو پاک تھا، ماں بھی پاک تھی، بیٹا بھی پاک تھا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سانچے میں مشیت کے، سانچے میں مشیت کے وہ افراد ڈلے ہیں، سانچے میں مشیت کے وہ افراد ڈلے ہیں۔ جب کوئی چیز بنائی جاتی ہے نا تو اس کا ایک سانچہ ہوتا ہے، اس سانچے میں بنائی جاتی ہے۔ جب اللہ نے نبی اور نبی کی اہل بیت کو بنایا نا تو سانچہ بھی پاک تھا، وہ بطن بھی پاک تھے، وہ نطفہ بھی پاک تھا۔ سانچے میں مشیت کے وہ افراد ڈھلے ہیں، سب مل کے میرے ساتھ کہیں سانچے میں مشیت کے وہ افراد۔ میں بینا پیا کسی بھی توجہ میرے والے جو بھی میری بات سنتا ہے، جس کے کانوں میں میرے الفاظ جاتے ہیں وہ توجہ بن الفاظ کی طرف رکھے اور قرآن کی آیت اس کے تقریب و ذہان میں ہو۔ اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سانچے میں مشیت کے وہ افراد ڈھلے ہیں، مل کے میرے ساتھ کہیں سانچے میں مشیت کے وہ افراد، وہ افراد ڈلے ہیں، وہ افراد، وہ کون سے افراد بالخصوص جن کو میرے نبی نے چادر تطہیر میں لیا؟ فرمایا میری بیٹی زہرا آ جائیے۔ اس حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ میرے نبی کی چادر کے نیچے، میرے نبی نے فرمایا اے میرا علی آپ بھی آ جاؤ۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ بھی نبی کی چادر کے نیچے، ایک طرف مولا حسن دوسری طرف مولا حسین، نبی کے سامنے نبی کی شہزادی، ایک طرف مولا علی بیٹھے ہیں۔ میرے نبی نے اپنے جو کندھا مبارک پہ چادر یوں اوڑھ لی، یوں کہہ لو جیسے خیمہ بنایا جاتا ہے۔ ارے نبی کے ہاتھوں نے چادر تطہیر کے ساتھ یوں خیمہ بنا رکھا ہے، جس میں زہرا ہے، جس میں علی ہے، جس میں حسن ہے، جس میں حسین علیہ السلام ہے۔ تو نبی نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیت، یا اللہ یہ علی میرے گھر والا، یہ فاطمہ میرے گھر والی، یہ حسن میرے گھر والا، یہ حسین میرے گھر والا، سانچے میں مشیت کے وہ افراد ڈھلے ہیں، سب آیا تطہیر کے، سب آیا تطہیر کے سائے میں پلے ہیں، سب آیا تطہیر کے سائے میں پلے ہیں، جن کی طہارت کی گواہیاں، جن کی پاکیزگی کی گواہیاں میرا رب قرآن میں دیتا ہے، اور قرآن کی آیت کریمہ آیت تطہیر گواہ ہے۔ فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے رب نے فرمایا میں اللہ چاہتا ہوں، میری اللہ کا ارادہ ہے اے میرے
میرے پاک نبی جو آپ کے گھر میں ہو وہ بھی پاک ہو. ایک تو میری طبیعت مسلسل سفر تھکاوٹ اور بولنے کی وجہ سے خراب ہے. دوسرا 10 محرم سعید صاحب نے میرا شربت بھی نہیں سی پیا تھا, اج ڈبل بنا کے لے آئے نے کتے, تو اج میں تاں چوکھا پہ پینا کہ بچ کے نہ جائے. اللہ پاک انہاں دی علم عمر سچی گل ہے. میں اپنے آپ نو بہت خوش قسمت سمجھنا. الحمدللہ مینوں اتنی محبت لوگاں دی پیار یہ سب میرے والد کریم تے نبی دی آل دا صدقہ. لوگ مطلب وہ کہہ رہے ہیں جی مینوں یاد نہیں رہا, غلطی میری ہے. حالانکہ مینوں بھی چاہیے میں کدی کدی فون کر کے آکھاں بھولیا جے نہ. اللہ پاک انہاں دی رزق ایمان چ برکت عطا فرمائے. تو سامعین ذی وقار نبی پاک تو جو چادر تطہیر کے نیچے آ گئے وہ سیدہ زہرا سلام اللہ, وہ مولا علی, وہ مولا حسن اور مولا حسین. اب جب نبی نے چادر مبارک لی نا تو کچھ دوستوں نے کہا بس یہ جو چار ہیں یہ آیت تطہیر اور چادر تطہیر کے نیچے ہیں, یہ ہی پاک ہے. ان کے سوا, کیونکہ لفظ جو ہے نا قرآن کہتا ہے انما. انما کیا ہے؟ انما کا مطلب علماء فرماتے ہیں کلمہ حصر. کیا حصر کسے؟ حصار, باؤنڈری, چار دیواری, رکاوٹ. جیسے یہ مسجد کی چار دیواری ہے, یہ مسجد کا حصار ہے. کہتے ہیں جی فلاں جگہ پولیس نے محاصرے میں لے لیا, وہاں چوری ہوئی پولیس نے محاصرے میں لے لیا, وہاں ڈکیتی ہوئی پولیس نے محاصرے میں لے لیا, وہاں لڑائی ہوئی پولیس نے جگہ کو محاصرے میں لے لیا. تو مطلب یہ کہ ارد گرد گھیرا ڈال دینا, کوئی دوسرا اس کے اندر داخل نہ ہو. تو قرآن نے کہا انما, مطلب یہ کہ یہ چار دیواری, یہ رکاوٹ, یہ محاصرہ, یہ جو ان کو محصور کر دیا گیا. کن کو؟ دوستوں نے کہا یہ محاصرہ افراد کے گرد ہے. کس کے؟ بولیے کس کے؟ افراد کے گرد کے. مولا علی, سیدہ پاک, مولا حسن, مولا حسین, ان چار کے سوا اب کوئی اہل بیت میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ دوستوں کا خیال ہے کہ اس لیے کہ انما کا حصار ہے, اب کوئی اور داخل نہیں ہو سکتا. ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ نہیں ہے. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ سنیے, بدرجہ اولا, بدرجہ اتم سب سے پہلے میرے نبی کی بیٹی علی مولا حسن حسین ہی اہل بیت ہے. لیکن سمجھ لیجئے بات کو, اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ان کے سوا کوئی اور نہیں. یہ وہ ہیں, میں آگے چل کے وضاحت کرتا ہوں. ذرا قرآن کی آیت پڑھیے جن کا میں دیکھیں محبت کرنے والے میرے واسطے پھول لے کے آئے, جزاک اللہ. تو سامعین ذی وقار وہ تو محبت ہے نا اپنی, تو سامعین ذی وقار ہے نا. تو جو ہے یہ جو محاصرہ انہوں نے کہا افراد کے گرد ہے, ان چار کے سوا کوئی اہل بیت نہیں. یہ دوستوں کا خیال ہے. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ جو جن کو قرآن کہتا ہے نا, حضرت نبی کی زوجہ نے کہا یا رسول اللہ, میں فرمایا تم خیر کے مقام پہ ہو. مطلب یہ کہ جن کو قرآن نے اہل بیت کہہ دیا ہو, ان کو ضرورت نہیں آنے کی. وہ کیوں؟ قرآن کہتا ہے, آئیے قرآن کی آیت پڑھ لیجئے. فرمایا رب ذوالجلال نبی کی ازواج کو ہی مخاطب ہے. فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, اے میرے نبی کی بیویوں, اے میرے نبی کی ازواج, اب تم عام نہیں ہو, اب عام نہیں ہو. مطلب یہ کہ ہر عورت عام ہی ہوتی ہے, مگر جو میرے مصطفیٰ کے نکاح میں آ جائے, ارے نبی کے نکاح میں آ جائے, تو وہ عورت بھی عام نہیں رہتی ہے. یہ نبی کی ازواج کو اللہ مخاطب کرتا ہے. قرآن پاک پڑھتے جائیے. وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ واطعنا اللہ ورسولہ انما یرید اللہ.
فرمایا اے نبی کی ازواج اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ یہ کن کو حکم ہے؟ بولیے. فی بیوتی کنہ فی بیوتی نہیں. ابھی اب یا تو میں آج اولی بولنا تو یا تسی بالکل ستے پہ. قرآن کے لفظ فی کنہ لفظ کنہ جو ہے نا یہ نساء کے لیے عورتوں کے لیے مؤنث کا صیغہ ہے اور مؤنث بھی جمع. مؤنث بھی جمع. فرمایا وَقَرْنَ ٹھہری رہو فی میں بیوتی کنہ اپنے گھر میں. جس گھر میں تم ہو نا اس گھر میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی. اور وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ نماز قائم رکھو. وَآتِينَ الزَّكَاةَ اور زکات دو. وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اللہ اس کے رسول کا حکم مانو. تو قرآن کی یہ آیت بتاتی ہے یہ حکم مصطفیٰ علیہ السلام کی ازواج کے لیے ہے جن کو قرآن کہتا ہے تم اب عام بیویاں نہیں اب نبی کے نکاح میں ہو. تم افضل بھی ہو تم اعلیٰ بھی ہو تم برتر بھی ہو تم بہتر بھی ہو. کیوں کہ تم میرے نبی کے نکاح میں آ گئی. اب یاد رکھنا نبی کے نکاح میں آنے کے بعد کیونکہ تم خاص ہو. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ اب نبی کے گھر سے نہ نکلنا. نبی کے گھر سے نہ نکلنا. اور یہ میں اپنے بھائیوں کو اور اپنی بیٹیوں بہنوں کو یہ پیغام دیتا ہوں. جڑیاں بے پردہ سروں پہ دوپٹے نہیں بازاروں میں چلتی ہے نا سمجھ لو یہ کوئی خاص نہیں ہے. جب خاص ہوتی ہے نا تو پھر وہ با پردہ ہوتی ہے. حضور والد کریم رہا فرمایا کرتے تھے آندے نے فرمانے ہوں سانے کہ پائیا گوشت لمیٹ اخبار چلویٹنا 4 کاغذ چاڑنا تے اس گوشت نو لپیٹ کے لے کے جانا ہے تے پائیا گوشت میں نہ لپیٹ رہے تے 2 من ایویں چھڑ چھڑی. اس کا بھی خیال کرو. جی جہاں جب یہاں بھوکے کوے اور جانور پڑتے ہیں نا کچھ انسان نما درندے بھی ہوتے ہیں جو اس طرح اپنے خواتین کو نوچ کھاتے ہیں. بعض اوقات میں لیکچر دے رہا تھا ایک لاء کالج میں تو وہاں پہ ایک بیٹی نے سوال کر کیونکہ ان کی ہیں وہ ہماری بیٹیاں لیکن ان کو گمراہ کر دیا گیا انسانی حقوق کے نام پہ. وہ کہنے لگی جی یہ کیا ہوا اب ہماری آزادی ہے مرد کیوں نہیں اس طرح پھر پردہ کر دے. میں نے کہا مردوں کو بھی حکم ہے اپنی نظروں کو نیچا رکھو. مردوں کو پہلے حکم ہے کہ خبردار اپنی آنکھیں نیچی رکھو کسی غیر محرم کو اس طرح نہ ٹکٹکی لگا کے دیکھا کرو. ہمیں بھی حکم ہے. تو جب وہ بیٹی نے کہا کیونکہ میں لیکچر دے رہا تھا وہاں انداز کچھ مختلف ہوتا ہے تو میں نے کہا سنو جی پھر مرد کیوں نہیں برقع پہنتے ہیں. کہہ دیا نا بیبیاں جڑیاں بڑیاں چیمپئن بنیاں نہیں ہیومن رائٹس دیاں کہ وی آر ہیئر ٹو ریسٹوریشن فار دا ہیومن رائٹس اینڈ وومن رائٹس اینڈ جناب پتہ نہیں کیسی کیسی تقریریں کرتے ہو ہماری بیٹیوں کو اور بہنوں کو گمراہ کرتی ہیں. وہ کہنے لگی جی یہ آپ جو ہے مرد کیوں نہیں برقع پہنتے آپ پہن لیں ہمیں کیوں پہناتے ہیں. میں کہا بی بی گل سن ہمارے حافظ آباد میں آؤ ذرا کرم ٹریکٹر ورکشاپ کی طرف وہاں تمہیں دکانیں نظر آئیں گی. گجرانوالہ روڈ پہ جاؤ زرعی آلات کی دکانیں نظر آئیں گی. ارے لوہا جو باہر پڑا رہتا ہے نا اس پہ بارش بھی ہوتی ہے دھول بھی پڑتی ہے اور وہ لوہا پڑا رہتا ہے. کوئی دکان بند کرتے ہوئے اس لوہے کو اٹھا کے اندر نہیں رکھتا. اب وہ منوں کے حساب سے باہر پڑا رہتا ہے وہ بھدا بھی ہو جاتا ہے لیکن وہ ہے لوہا. وہ سونا ماشا بھی ہوئے نا وہ لاکاں تے بچ پلماریاں دے رکھ دے. میں نے کہا بیٹی تمہیں پتا نہیں اللہ نے تجھے سونا بنایا ہم لوہا ہے ہماری خیر ہے حفاظت قیمتی چیزوں کی جاتی ہے. حفاظت قیمتی چیزوں کی ہوتی ہے. تم عورتیں ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں ہماری مائیں تمہیں اپنی قیمت کا نہیں پتا. وہ مرد کسے سٹ ما جائے ڈگ پوے خیر ہے تھی ڈگی ہوئے نا تو معاشرہ کمب جاندہ ہے. کوئی کسی کی جرت کیا کہ میری بیٹی کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھے. وہ آنکھیں نوچ لینی چاہیے کسی کی بہن کی طرف کسی کی بیوی کی طرف. کسی کی جرت کیا ہونی چاہیے. تو مسلمانوں یہ غیرت پیدا کرو
ہر بیٹی ہماری بیٹی ہے، ہر ماں ہماری ماں ہے، ہر بہن ہماری بہن ہے۔ اس لیے یہ نظر کا حیا اور اپنے اندر یہ غیرت پیدا کرو، اپنی بیٹیوں کو یہ سمجھاؤ بیٹا تو بڑی قیمتی ہیں، سونا ہے یہ، اس لیے ان قیمتی چیزوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ ساڈا کیڑا ہے بھاویں اوتھے سڑک تے بہ کے دوانے کھا لئیے، لیکن تیاں تو نہیں نا بیٹھیاں چنگیاں لگ دی، ان کے لیے پروٹوکولز ہیں، وہ گھروں کی ملکائیں ہیں، وہ ملکہ کی طرح ان کو ٹریٹ کرنا چاہیے۔ تو سامعین ذی وقار، تو قرآن نے کہا اے نبی کی ازواج، اب ازواج تم رسول کائنات کے گھر میں ہو، اب تم بھی کائنات کی ملکائیں ہو۔ یو آر دا کوئینز آف دا ورلڈ، یہ کائنات کا بادشاہ ہے، جو بادشاہ کے گھر میں ہوتی ہے وہ ملکہ ہی تو ہوتی ہے۔ اس لیے رب نے کہا وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ کس کا گھر تھا وہ؟ جہاں حضرت عائشہ صدیقہ تھی، جہاں حضرت ام حفصہ تھی، جہاں سیدہ ام حبیبہ تھی، جہاں سیدہ زینب تھی، جہاں سیدہ میمونہ تھی، جہاں سیدہ خدیجہ کلبرا تھی، جہاں سیدہ عائشہ صدیقہ تھی۔ وہ کون سا گھر تھا؟ وقرن فی بیوتکن، وہ گھر بھی نبی کا تھا، تو پتا چل گیا وہ مصطفیٰ کی اہل بیت تھی۔ یہ تو قرآن نے ان کو اہل بیت کہہ دیا۔ پھر آگے فرمایا نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اللہ اللہ و رسولہ، اللہ رسول کی اطاعت کرو، اور پھر فرمایا انما یرید اللہ لیذھب، میں نے ان سے ناپاکی کو دور کر دیا۔ نبی کی ازواج کے قریب بھی ناپاکی نہیں آتی ہے، کیونکہ پاک نبی کے گھر والیاں ہیں۔ تو سامعین ذی وقار، یہ وہ اہل بیت ہیں جن کو قرآن نے اہل بیت کہا، جن کو قرآن نے اہل بیت۔ اب اگر کوئی اس کو پھر بھی نہیں مانتا قرآن کی اس آیت کو، اور صرف یہیں سے شروع کرتا انما یرید اللہ سے، اور صرف چادر تطہیر سے ہی اس کو لیتا ہے، تو پھر میرا سوال یہ ہوگا، اب پوچھئے دوستوں سے کہ تم کہتے ہو کہ نبی کی ازواج اہل بیت نہیں ہیں، تو پھر بتاؤ تو صحیح، کیا زہرا سلام اللہ کی والدہ کریمہ سیدہ خدیجہ اہل بیت مصطفیٰ ہے کہ نہیں؟ تو بندہ جرت نہیں کرے گا۔ تو پھر پتا چل گیا جس حکم سے سیدہ زہرا کی والدہ کریمہ حضرت سیدہ خدیجہ کلبرا مصطفیٰ کے گھر والی ہے نا، اسی حکم سے عائشہ صدیقہ بھی مصطفیٰ کے گھر والی ہے، کیونکہ حکم سب کے لیے ایک ہے۔ اگر پھر بھی سمجھ نہیں آئی تو حضور والد کریم فرمایا کرتے تھے پھر اپنے گھر جاؤ، گھر جا کے کہنا اپنی بیوی سے تم میرے گھر والی نہیں ہو، تو فرماندے سن مسئلہ تینوں تیری بیوی سمجھا دے گی، تجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ اگر قرآن کو نہیں مانتا تو نہ مان، حدیث کو نہیں مانتا تو نہ مان، خود تجربہ کرو، اپنے گھر میں جاؤ، اپنی بیوی سے کہو کہ تم میری گھر والی نہیں ہو، تو فرماتے تھے اینا دھیان کریو کچن چ نہ ہوئے تے ہاتھ چ ڈوئی نہ ہوئے، تو تینوں مسئلہ وہ بھی سمجھا دے گی۔ اگر تیری بیوی تیرے گھر والی ہے نا، تو میرے مصطفیٰ کی ازواج بھی نبی کے گھر والی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ وہ ہیں جن کو قرآن نے نبی کی اہل بیت کہا۔ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا۔ سب مل کے میرے ساتھ کہیں ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان میرے نبی دی ازواج، میرے نبی دی اولاد، ایک وہ نے جڑے قرآن والے، ایک وہ نے جڑے چادر تطہیر والے۔ شاہ جی یہ پھر نبی نے خاص کیوں فرمایا انہا کافی سی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ شاہ جی جدو قرآن نے کہہ دیتا پھر خاص نبی نے چادر مبارک لئی، میں کہ دی بجائے ہوئے یاد رکھ لے جدو تھیاں دے بیائے جن، تھیاں دے نکائے جن، پھر تھیاں دا
دا گھر اپنا ہوندا ہے وہ جڑا دماد دے گھر والیاں نے نکاح تے بعد تھی گھر اپنی ہوندی ہے وہ دماد دا گھر اپنا ہوندا ہے سسر دا گھر اہل بیت دماد اپنے سسر دے گھر اہل بیت نہیں ہوندا مگر میرے نبی نے فرمایا اے یاد رکھیا جے ایسے یقیناً بدبخت بھی ہون گے ایسے کم ضرب بھی ہون گے جنہاں دے سینیاں دے اندر میرے نبی تے نبی دی اولاد دا بغض ہوئے گا وہ نبی دی اہل بیت نبی دی اولاد دی شان کٹانا چاہتے نے مختلف ہیلے بہانے وہ تو آندے نے بلکہ اج تک آندے نے پہ معاذ اللہ یہ تے حسن و حسین اے معاذ اللہ نبی دی آل نہیں اے نبی دے بیٹے نہیں اے آل ابی طالب اے آل علی اسی انو آل رسول نہیں مانتے حجاج بن یوسف بدبخت نے آکھیا کہن لگا جدو امام علی مقام دا ذکر ہویا کہن لگا خبردار انو آل رسول نہ آکھو اے آل ابی طالب آل علی آل ابی طالب آل علی وہ تو یہ کلمہ حق بولے انہاں کہ نانا اسی تے حسنین آل رسول آکھاں گے اسی آل رسول آکھاں گے کہندا اگر تو دلیل نہ دیتی تیرا سر قلم ہوے گا انہاں کیا دلیل بھی میں قرآن چ دیواں گا انہاں کیا کیویں انہاں کیا پتر علی دے نے او سیدہ پاک دا جا رشتہ بیٹی دا ہے تھیاں ولوں اولاداں نہیں دیا او تے بیٹے علی دے نے انہاں دا دادا جناب ابو طالب کہن لگے نا او چھلیا تینوں پتہ نہیں تو اللہ دا قرآن نہیں پڑھیا قرآن آندا ہے عیسیٰ ابن مریم اولاد آدم نے جنہیں مریم دی نسبت نال عیسیٰ نبی آدم دے بیٹے نے یہ زہرا دی نسبت نال حسنین نبی دے بیٹے نے فرمایا یاد رکھ لی جی حضرت سیدہ مریم دی نسبت نال حضرت عیسیٰ آدم دے بیٹے ایویں میرے نبی دی جیا نسب سیدہ زہرا دے وسیلے نال حسنین میرے نبی دے بیٹے نے اور میرے نبی نے خود بھی فرمایا صحابہ اپنی گود اندر بٹھا کے فرمایا اے لوگ اے میرے بیٹے نے میری بیٹی دے بیٹے نے میں بھی انہاں نال پیار کرنا تسی بھی انہاں نال پیار کریا جے پتہ لگ گیا جنوں نبی آپ بیٹا آکھے جنوں نبی آپ کیونکہ تھیاں دے گھر اپنے دماد دا گھر اپنا ہوندا ہے میرے نبی نے چادر لے کے دسیا لوگو یاد رکھیا جے اوے دماد جوائی جڑے نے اپنے گھراں والے ہوندے نے مگر میرے علی نو اپنا گھر والا نہ سمجھیا جے میری بیٹی زہرا نو اپنے گھر والی نہ سمجھیا جے اللہم ہاؤلائی اہل بیتی یا اللہ میری اہل بیت او خارجیاں تے ناسبیاں دا منہ بند ہو گیا میرے نبی دا فرمان آیا اے علی بھی نبی دے گھر والا زہرا بھی نبی دے گھر والیاں نے کیونکہ لوگ کہہ سکتے سن نا یہ تو جوائی ہے یہ تو دماد ہے علی تو یہ تو نبی کے گھر نہیں ہے اس کا تو اپنا گھر ہے نبی نے اس کا منہ بند کر دیا فرمایا نا لوکاں دے دماداں دے گھر اپنے ہوندے نے میرے علی دا گھر میرا گھر ہے میرے علی دا گھر میرا گھر پھر نبی نے فرمایا میری اولاد اللہ نے علی دے پشت وچ رکھی ہے میری نسب میری نسل میری بیٹی فاطمہ تو زہرا تو چلے گی میری نسل میری بیٹی فاطمہ تو زہرا تو چلے گی تو پتہ لگ گیا انہیں کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت تو سامنے زیرکار پتہ لگ گیا میرے نبی دے پھر یاد رکھیا جے وہ جڑے بندے رولا پان والے انما یہ افراد دے گرے دے وہ ازواج نو کڈنا چاہندے نے مگر سنیاں دا عقیدہ ہے ازواج رسول بھی قرآن دے حکم نال اہل بیت نے میرے نبی دی اولاد النبی دے فرمان دے مطابق اہل بیت نے اور اگر تو پھر بھی نہیں مندا تو انہوں پوچھ اگر انما حسار افراد دے گرے دے پھر میں سوال کرنا
کربلا دے میدان اندر میرے علی دی شہزادی نام علی مقام دی ہمشیرہ سیدہ بہن زینب بنت علی، سیدہ ام کلثوم بنت علی، سیدہ زہرا دیاں شہزادیاں وہ بھی میدان کربلا چ نے۔ میں تیرے کے سوال کرنا وا، او سیدہ زینب چادر دے تھلے نہیں سن، مگر سنیاں دا عقیدہ ہے سیدہ زینب بنت علی ہی اہل بیت نے۔ اگر کوئی آکھے کہ اس چادر والوں کے سوا کو اور اہل بیت نہیں تو پھر پوچھئے نا ان سے، کیا سیدہ زینب بنت علی کو، ثانی زہرا کو تم اہل بیت مانتے ہو کہ نہیں؟ کسی میں جرت نہیں اس کا انکار کرے۔ ہاں وہ اہل بیت ہیں لیکن وہ چادر کے نیچے نہیں تھی۔ سیدہ ام کلثوم چادر کے نیچے نہیں تھی، وہ اہل بیت ہیں۔ تو مطلب یہ جو حصار ہے نا انما کا، یہ افراد کے لیے نہیں، قرآن کہتا ہے لیذہب عنکم الرجس، اللہ نے جو ہے وہ دائرہ کھینچ دیا، خبردار کوئی نجاست، کوئی غلاظت، کوئی گندگی، کوئی پلیتی، کوئی ہر عمل شیطان، رجس من عمل الشیطان، شیطان کا ہر عمل، شیطان کا ہر داؤ، شیطان کا ہر عقیدہ، ہر بری بات سے اللہ نے مصطفیٰ اور مصطفیٰ کی اہل بیت کو محفوظ کر دیا، کوئی نجاست ان کے قریب نہیں جا سکتی۔ اور یہ صرف 4 نہیں، سانو تے اللہ زدہ کیا تیری نسل پاک، تیری یہ ہے عقیدہ اہل سنت، ہم ہیں اہل بیت کے ماننے والے۔ اسی صرف 4 تک نہیں، اسی جانے تیری پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین، تو ہے عین، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ، تو ہے عین 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 نور عین عین تو ہے۔ دیکھ سنیاں دے دلان کنا میرے نبی دی آل دا پیارے، اسی سیدہ زہرا سلام اللہ دے نوکر، اسی مولا علی دے غلام، اسی حسن و حسین دے نوکراں، مگر 4 ہی نہیں تیری نسل پاک، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، محمد تقی علی نقی حسن عسکری، اوے علی تو لا کے آخری سید امام محمد و مہدی علیہ السلام، و تیری اہلی اہل بیت دے منن والے، اہلی علی دے نوکر، اے زہرا بطول دے در دے گدا، جنہ دا عقیدہ اعلیٰ حضرت دیتا ہے، تیری پاک میں ہے، تیری میں ہے بچہ بچہ نور کا، کیونکہ تو ہے نور تیرا، تو ہے سب گھرانہ، تو ہے عین عین، تو ہے عین سب گھرانہ۔ تو سامنے زیبکار عرض کرنا پیا، اہل سنت دا عقیدہ ہے میرے نبی دی ازواج قرآن دے حکم نال اہل بیت، میرے نبی دی اولاد میرے نبی دے حکم چادر تطہیر لے کے اور نسبن میرے نبی دے گھر والے نے۔ تو یاد رکھے آجے ہر بندہ جڑا قرآن والا اہل بیت یا نبی دے نسب نال اہل بیت، اسی سارے انو سلام کرنے آ، اسی سارے انو
بلکہ صرف اے ہی نہیں، کچھ نبی نے حکمن فرمائے. نبی پاک نے حکمن اہل بیت. کون ہے؟ بولو نا یار. حکمی اہل بیت. تو کون نے؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا اے میرا سلمان میرے نال بڑا ہی پیار کر رہا ہے. عقیدت، محبت، چاہت، عشق، غلامی، وفا. تو میرے نبی علیہ السلام دریائے رحمت جو فرمایا سلمان فارسی نے، فرمایا سلمان تو میرے گھر والا. ہائے ہائے، سلمان فارسی بھی نبی دی اہل بیت. ہن پوچھو نہ تے قرآن نے آکھیا سلمان اہل بیت نے، نہ جڑا ہے میرے نبی دا نسب اولاد بھی نہیں. کس طرح ہے کوئی دنیا کا شخص جو حضرت سلمان فارسی کو کہے کہ یہ مصطفیٰ کا گھر والا نہیں؟ نہیں انکار مانے گا کہ جی سلمان فارسی نبی کی، اچھی بولو، نبی کی. پھر کہہ دیجئے سلمان فارسی میرے نبی کی اہل بیت. کیسے؟ حکمی طور پہ نبی نے حکم جاری کر دیا مصطفیٰ کی زبان سے. ایک مرتبہ نکلا اے سلمان تو میرا وفادار بھی ہے، اے سلمان تو مجھ سے محبت بھی کرتا ہے، اے سلمان تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار رکھتا ہے، نبی کے ساتھ غیر مشروط اطاعت کرتا ہے، اے سلمان تو نے اپنا گھر، اپنا کنبہ، اپنا علاقہ، اپنی ہر چیز میرے نبی کے لیے چھوڑی. تو میرے نبی نے پھر تجھے چھوڑا تو نہیں. اے سلمان تجھے اعزاز دیا، اے سلمان تجھے عزت دی، اے سلمان تجھے فخر دیا، اے سلمان تیری شان بلند کر دی، اے سلمان تیرا مقام بلند ہوا. ارے صحابی کو سب کو سلام ہے، مگر صحابہ میں سے یہ مقام جو ہے حضرت سلمان فارسی کو ملا کہ خود نبی نے ایک مرتبہ کہا سلمان تم میری اہل بیت ہو. ارے جس کو نبی ایک مرتبہ کہے اس کو اہل بیت مانو، تو اس کو بھی متعلق بتاؤ نا جس کو نبی نے 3 دفعہ کہا ہو اے عائشہ بنت ابو بکر میں نے تجھے قبول کیا. ارے جو ایک دفعہ جس کو قبول کرے وہ اہل بیت، جس کو 3 دفعہ کہہ دے. عالی مرتبہ سامعین، اس لیے یاد رکھنا جس کو ایک دفعہ نبی کہے سلمان میری اہل بیت ہے، جس کو نبی 3 دفعہ کہے ہاں حفصہ بنت عمر میں نے قبول کی ہے، ہاں ام حبیبہ بنت ابو سفیان میں نے قبول کی ہے. جس کو میرا نبی قبول کر لے. اور جو قرآن کی روح سے قرآن کہے وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ اپنے گھر میں ٹھہری رہو. ارے عائشہ صدیقہ ابو بکر کے گھر میں نہیں تھی، حفصہ جو ہے عمر فاروق کے گھر میں نہیں تھی، وہ نبی کے گھر میں ہی تھی. اور قرآن نے کہا اپنے گھر میں. پتا چلا ازواج مصطفیٰ کا گھر میرے مصطفیٰ کا گھر ہے، نبی کی ازواج کا گھر میرے نبی کا گھر ہے. ان سب کو میرے اللہ نے فرما دیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو سامی نے جب کا عرض کرنا پیا وہ جڑے میرے نبی دی اہل بیت انہاں دے قریب نجاست ولازت گندگی نہیں جا سکتی، اور جدے کوئی گندگی نہیں جا سکتی. اور ہر پاک چیز جڑی ہے وہ کبھی پلیت ہوندی ہے، پانی پاک کر دائے مگر ہر وقت پاک نہیں، کبھی پلیت بھی ہے. اگر نجاست ڈگ پڑے تو پانی پلیت، مٹی پاک مگر مٹی تے نجاست لگی ہوئے مٹی نہ پاک. جدوں نجاست آ جاوے پانی بھی نہ پاک ہوندا حالانکہ پاک، مٹی بھی نہ پاک ہوندی حالانکہ پاک. مگر میرے نبی دے گھر والے، میرے نبی دی جڑے گھر والے بالخصوص بدرجہ اولا بدرجہ اتم او میرے نبی دی اہل بیت جس حال وچ ہر عورت نہ پاک ہوندی ہے، ہر عورت جڑی ظاہری نجاست ہوے جدوں بچے نو جنم دے اس وقت عورت کموں بیش 40 دنوں تک پاک نہیں ہوندی. حکم شریعت
خبردار جدو بچے نو عورت جنم دے وہ نماز نہ پڑھے وہ جڑا قرآن نہ پکڑے کیونکہ قرآن نہ پاکی ہوئے تو قرآن نہیں پڑھنا نماز نہیں پڑھنی. ہر عورت تمام بے 40 دنوں تک بچے دی ولادت کے بعد نہ پاک ہوندی ہے مگر یاد رکھے آجے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. وہ ادھر کی ہویا امام حسن مجتبی میرے علی دے بیٹے سیدنا امام حسن مجتبی دی ولادت ہوندی ہے پئی ادھر بلال اذان دیندے نے ادھر مؤذن رسول اذان دیندے نے پے ادھر اذان ہوئی اگلے لمحے نبی دی شہزادی پاک زہرا بتول مصلی تے کھلو کے نماز ادا کر کے دستیاں نے او جدوں ساریاں ناپاک نے نبی دے گھر والے پھر بھی پاک رہندے نے. ان کی ہر حالت پاک ہے جو حالت ہر بندے پہ ناپاک ہے ان کو وہ پھر بھی پاک ہے گندگی جا ہی نہیں سکتی. حضرت بلکہ میرے نبی نے فرمایا خبردار کوئی شخص حالت جنابت جدو بندے تے مرد تے غسل لازم ہوئے مسجد نہ آ سکتا. جاؤ غسل کرو پاک ہو جاؤ پھر مسجد میں آؤ. دنیا دے ہر بندے واسطے قانون ہے مگر میرے نبی نے فرمایا میں میرا علی میرا حسن و حسین میرے نبی فرمایا اس حال اندر بھی مسجد آ سکتے نے. مطلب اے جدو دنیا دا ہر مرد ناپاک ہوندا ہے نبی دا گھرانہ پھر بھی پاک ہوندا ہے. انہاں دیاں حالتاں بھی پاک کوئی نجاست قریب جا ہی نہیں سکتی. کوئی غلاظت کوئی نجاست نہ نبی دے نیڑے نہ نبی دے گھر والے آندے. جے توجہ ہوے تے ایک اور گل کر جا ہے توجہ. قرآن کہندا ہے نبی اور نبی کے گھر والوں کے قریب نجاست نہیں جا سکتی. دنیا کو کوئی ایسا شخص ہے جو قرآن پڑھے اسلام کا دعویٰ کرے اور یہ معاذ اللہ کہہ دے کہ نہیں نبی اور نبی کے گھر والوں کے قریب نجاست جا سکتی؟ کوئی نہیں کہے گا اگر وہ مسلمان ہے. اور یہ قرآن ہے اگر کہے کہ اس کے باوجود نجاست چلی گئی تو قرآن کا منکر ہے اور قرآن کا منکر ہو تو وہ مومن نہیں ہوتا ہے. اب قرآن نے کیا بڑی توجہ سے بات سنیے گا حکم کس کا ہے بولیے قرآن کا. قرآن الفاظ ہیں کس کے اللہ کے. اب یہ قطعی ہے قطعی الدلالہ ہے نص قطعی ہے کوئی شک کر سکتا نہیں. اور معاذ اللہ جو قرآن کا حکم ہے وہ ہر حال میں سچ ہے ہر حال میں جھوٹ نہیں ہو سکتا کیونکہ کلام اللہ کا ہے. نبی اور نبی کے گھر والوں کے قریب نجاست اور سب سے بڑی کائنات میں نجاست کیا ہے وہ شرک ہے وہ کفر ہے. سب سے بڑی غلاظت نجاست وہ شرک اور کفر ہے. اب نہ نبی کے قریب نہ نبی کے گھر والوں کے قریب کوئی شرک کوئی کفر کوئی ارتداد کوئی ظاہری و باطنی غلاظت ان کے قریب نہیں جائے گی. اگر بفرض محال ایسا ہو وہ ان کی وہ حالت بھی پاک ہے جیسے میں مثال دے چکا کہ سیدہ زہرا بچے کی ولادت بھی ہو امام حسن پیدا بھی ہوں پھر بھی وہ پاک رہتی ہیں ان کی وہ حالتیں بھی پاک ہیں کیونکہ کوئی نجاست جا نہیں سکتی. اگر وہ ایسی حالت جو دوسروں پہ ناپاکی کی ہو نبی کے گھر والوں کے قریب آئے تو وہ بھی پاک ہوتی ہے. تو سمجھ لیجئے قرآن کا حکم ہے نہ نبی کے قریب نہ نبی کے گھر والوں کے قریب غلاظت نجاست گندگی شیطانیت جا نہیں سکتی. تو میں دوستوں کے لیے بات پہ فکر دیتا ہوں ارے جب قرآن نے کہہ دیا کہ جا نہیں سکتی اب ہم قرآن کو مانیں گے اللہ کے قرآن کو مانیں گے اللہ کے الفاظ کو مانیں گے خدا کے حکم کو مانیں گے. کوئی مولوی کوئی مفتی کوئی قاضی کوئی مجتہد کوئی فقیہ کوئی عالم کوئی ذاکر اپنی طرف سے بات کرتا رہے ہم اس کی بات اگر قرآن کے خلاف ہو تو چاہے وہ جس کا مرضی حوالہ
دے، وہ تاریخ پڑھے، وہ روایت بیان کرے، وہ اپنی عقل، دانش، منطق اور فلسفے سے بیان کرے، وہ کتابیں اٹھا کے، قسمیں اٹھا کے کہے کہ یہ نجاست ہے اور یہ نبی کے قریب ہم نہیں مانیں گے، کیونکہ قرآن کہتا ہے نہ نبی کے قریب جا سکتی ہے نہ نبی کی اہل بیت کے قریب جا سکتی ہے۔ تو پھر جان لو جو میدان میں، جو مسجد میں، جو غار میں، جو مزار میں مصطفیٰ کے ساتھ ہے، وہ کل بھی پاک تھا، وہ آج بھی پاک، جو وہ کل بھی پاک تھا۔ سبحان اللہ۔ تو سامعین وقار، جو کل بھی نبی کے ساتھ تھا، جو آج بھی نبی کے ساتھ ہے، گنبد خضرا کے اندر اب مجھے کوئی روایات اور کتابوں کا ڈھیر بھی لگا دے کہ ابو بکر صدیق معاذ اللہ یوں تھے، عمر فاروق یوں تھے، میں اس کی بات نہیں مانوں گا، کیونکہ مجھے قرآن نے کہا وہ پاک ہیں تو مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ اگر پاک نہ ہوتے تو نبی کے ساتھ نہ ہوتے۔ آج بھی میرے نبی دے نال نے سبز گنبد دے اندر، سبز گنبد دے اندر جو بچ دی سی تھا، سبز گنبد دے اندر کملی والے دے یاراں، فضا گونجے ذرا میرا ابو بکر بھی پاک، میرے عمر بھی پاک، میرے عثمان بھی پاک، میرے علی بھی پاک، طلحہ زبیر بھی پاک، سلمان بھی پاک نے، ابو ذر غفاری یومن، حضرت ابو ہریرہ یومن، امیر حمزہ یومن، حضرت عبداللہ ابن مسعود یومن، حضرت میں جتنے میرے نبی ابو عبیدہ ابن جراح یومن، جتنے میرے نبی دے صحابی نے، کیونکہ نبی دے قریب نے، جنہاں نے ہاتھ نبی دے ہاتھاں وچ دتے نے، وہ جڑے دل تو بھی نبی دے قریب نے، وہ سارے ہی پاک نے، بالخصوص جڑے اج بھی نبی دے نال گنبد خضرا دے اندر نے، سبز گنبد دے اندر فضا گونجے، سبز گنبد دے اندر جو بچ دی سی تھا، کملی والے دے یاراں دے کم آ گئی، سبز گنبد دے اندر جو بچ دی سی تھا، کملی والے دے کم آ گئی۔ تو سامعین جی وقار عرض کرنا پیا، میرے نبی دے نال رہن والے، نبی دے نال پاویں نسبن نال ہوے، پاویں ایمان دی صورت نال ہوے، پاویں حرم مصطفیٰ یومن، وہ سارے دے سارے ہی پاک نے، وہ سارے دے سارے پاک نے۔ اور کیوں پاک نے؟ اللہ نے رکھیا ہویا ہے، یہ اللہ دا فضل ہے، اللہ دیاں رحمتاں نے، میرے اللہ دا کرم ہے۔ اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس عنکم الرجس عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے مدینے دیا تاجدارا، میں تینوں بھی پاک رکھیا ہے، تیرے گھر والیاں نو بھی پاک رکھیا ہوا ہے۔ پھر جان لیا جے نبی دیا غلامہ، اگر میرے حسین نے جو بیعت نہیں کیتی، کیوں نہیں کیتی تے کیوں؟ اس وجہ تو جڑا یزید پلیت، یزید فاسق، یزید فاجر، یزید جڑا زانی، یزید شرابی، وہ پاک علی دا پتر ہوئے، پاک زہرا بطول دا بیٹا ہوئے، پاک نبی دا نواسا ہوئے، تے یاد رکھ لے وہ پلیتاں دے ہتھاں وچ ہاتھ نہیں دئی دے، پاک حسین جڑا ہے پاکاں دے نال رہندا ہے۔ میرے حسین پاک نے، پلید دے نال۔ لوگ تو آج کل تاریخی روایات کو اٹھا کے یہ بات کرتے ہیں کہ حسین کہتے تھے مجھے لے چلو میں اس کی بیعت کرتا ہوں۔ نہیں، لوگوں نے تو تاریخ پڑھی ہے نا، تاریخ کا کیا ہے؟ جیسے مرضی تاریخ لکھ لو، نون لیگ کی تاریخ ہوئے گی تو ہیرو نواز شریف ہونا ہے، پیپلز پارٹی کی تاریخ ہوگی تو ہیرو بھٹو ہوگا، پی ٹی آئی کی تاریخ لکھی جائے گی تو عمران خان ہیرو ہوگا،
یہ تاریخ بادشاہوں کی نہیں، ہم نہیں مانتے ایسی تاریخوں کو۔ کس بادشاہ نے اپنے دور میں مورخ کو بلایا، کتابیں لکھ ڈالی؟ ہم نہیں مانتے، ہم تو اللہ کا قرآن مانیں گے، مصطفیٰ کا فرمان مانیں گے۔ تاریخ میں تو لوگوں نے بہت کچھ لکھا، آئندہ جمعہ اس کی میں وضاحت کروں گا، اس کی بھی، بلکہ پورا پوسٹ مارٹم کروں گا ان روایات کا۔ اس بدبختوں نے اس حد تک تقریریں کی، تاریخ میں تو یہ بھی لکھوا دیا گیا، اور وہ بکواس کرتے ہیں کہ حضرت ثانی زہرا سیدہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہا، آپ جب ضد کیا، اس بدبخت نے بولا، ضد کیا کہ جی سیدہ زینب نے اصرار کیا کہ میں تو حسین علیہ السلام کے ساتھ جاؤں گی، تو آپ کے شوہر نامدار حضرت عبداللہ بن جعفر طیار جو میرے حسین کے چچا کے بیٹے تھے، انہوں نے معاذ اللہ طلاق دے دی، سیدہ زینب کے ساتھ ناراض ہو گئے، اور سیدہ زینب طلاق لے کے جو تھی وہ حسین ابن علی کے ساتھ گئی۔ ارے لعنت اس تاریخ پہ، ارے لعنت اس سوچ پہ، ارے لعنت اس کردار پہ۔ یاد رکھیے گا، ہم ایسی تاریخ اور تاریخ کی کتابوں کو آگ میں جلا کے پسند کر دیں گے جو میرے مصطفیٰ کی آل کے حوالے سے کوئی ایسی جملے لکھے گا۔ ہم نہیں مانتے ایسی بات۔ علی کی شہزادی ہو، زہرا کی تربیت یافتہ ہو، کیسے ممکن ہے؟ ہم نہیں ان تاریخوں کو مانتے۔ تاریخ نے تو حسین کو بھی معاذ اللہ باغی لکھ دیا، ہم نہیں مانتے ایسی تاریخوں کو۔ ان کا تو دل کرتا ہے کہ واقعہ کربلا کو ایسے لکھیں جیسے ہوا ہی کچھ نہیں۔ وہ جی ایسے تھا، کربلا میں آئے، آدھے گھنٹے میں شہادت ہو گئی، آپ نے یوں کر دیا، یہاں کر دیا۔ یہ تیرے اندر علی اور علی کی بچوں کا، نبی اور نبی کی آل کا بغض ہے۔ ارے تم یہ سمجھنا کرنا کیا چاہتے ہو کہ کربلا کی اہمیت کو تنگ کرنا چاہتے ہو؟ ارے تمہاری تاریخ گئی بھاڑ میں، ہمیں تو اتنا پتا ہے جب نبی نے کہہ دیا، ارے بات سمجھنا، یہ میرا بیٹا کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا شہید ہوگا۔ اور نبی دریہ کیا کرتے تھے، نبی رویا کرتے تھے جب حسین کی شہادت کی خبر ملا کرتی تھی۔ اب میں نبی کی حدیث کو دیکھوں کہ تمہاری تاریخ کو دیکھوں؟ ہم نہیں مانیں گے ایسی تاریخ کو۔ مولویاں یہ لمبیاں لمبیاں زباناں، یزید کے پیروکار اور یزیدیت کے طرفدار اور وکالت کرنے والے، حوالے جی فلاں تبری میں لکھا ہے، جی ابن خلدون میں لکھا ہے۔ میں کہ میں تبری ابن خلدون البدایہ والنہایہ کو تب مانوں گا جب قرآن و سنت کے مطابق ہوگی۔ اگر تبری اور ابن خلدون اور یہ تاریخی روایات حسین ابن علی کی شان کو کم کریں تو ہم نہیں مانیں گے۔ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ ان کو پتا ہے یہ شیطان کی سب سے بڑی چال ہے۔ اس کو پتا ہے کہ امت مصطفیٰ کی نجات آل نبی کی غلامی میں ہے، آل نبی کی غلامی میں ہے۔ وہ آل رسول کی اہمیت کو کم کرتے ہیں تاکہ کل کو دجال جیسا فتنہ آئے گا اور لوگ امام مہدی کی قیادت ہوگی تو لوگ کیا آکھن گے، او چھڈو جی مولوی ایویں آ گیا، اے بادشاہ ویکھو جی پیسے ملدے، کٹگڈیاں ملدیاں، کوٹھیاں ملدیاں، رزق ملدا ہے۔ وہ بدبخت زبیر فروش اور ایمان فروش دنیا کی دولت کے لیے تب دجال کے ساتھ ہوں گے، وہ امام مہدی سے بغاوت کریں گے۔ آج اسی لیے تو نبی نے فرمایا، اے قرآن و اہل بیت چھوڑے جاتا ہوں، میری آل کا دامن نہ چھوڑنا۔ آج نبی کی آل سے محبت کر لو، تجھے دجال کے فتنے سے بھی مصطفیٰ کی آل بچائے گی۔ منو دست و دامان آل رسول، یہ سب اسی ایک فکر کا ہے جو تاریخ کے نام پہ، روایات کے نام پہ من گھڑت باتیں لوگوں میں ڈال دیتے ہیں۔ ساڈے بندے بھی ایویں شیئر کرتے، ہر نویں گل تو جی یہ دیکھے فلانے کی گیا۔ ہم نہیں سنتے ایسی باتیں۔ 14 صدیوں سے جب قرآن نے کہہ دیا، نبی نے کہہ دیا، نبی کے اصحاب نے مان لیا، ہم کیسے انکار کریں؟ ہم تو نبی کی آل کے ماننے والے۔ خبردار ہم یہ نہیں مانیں گے کہ حسین نے یہ کہا تھا کہ مجھے لے چلو، میں یزید کی بیعت کرتا ہوں۔ نانا، میرا حسین یزید کی بیعت نہیں کر۔ ہاں اگر کوئی کہے کہ حسین ابن علی نے کہا کہ مجھے لے چلو، میں بات کرتا ہوں، پھر میں مان لوں گا، کیونکہ میرے حسین نے حجت تمام کرنی تھی۔ حسین نے تو یہاں تک بھی کہا کہ تم اب بھی مجھے لے چلو۔ کربلا میں شہیدوں کے لاشیں پڑے تھے، میرے امام نے خود تلوار چلانے سے پہلے کہا اب بھی وقت ہے، یہ حجت تمام ہو رہی ہے۔
میرے امام نے تب بھی کہا اب بھی وقت ہے، میں اپنے ان شہیدوں کا تم سے قصاص نہیں، میں اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں، اب بھی حق کی طرف آ جاؤ، اب بھی یزید کی بات کر لو، اس سے کہو کہ مجھے ظلمن قتل کرے گا تو میری ماں زہرا اس کا قصاص روز قیامت لے گی۔ میرے امام نے تب بھی کہا تھا، اور یہ کہا کہ ان کی قتل میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، تے پتر تو جال ہے، روز قیامت اٹھے دیکھ لینا تیرے ساتھ اللہ کیا حشر کرتا ہے۔ تو سامعین جی وقار، میرے امام علی مقام نانا میرے یزید بھی بیعت نہیں، وہ تاریخی روایات اٹھا کے دریائے نیل میں پھینکو جو میرے حسین ابن علی کی توہین و تنقیز اور شخصیت کو مجروح کرے۔ میرے امام علی مقام، آپ نے کبھی یہ نہیں آکھا میں معافی مانگنا، آپ نے نہیں آکھا مینوں معاف کر دو، آپ نے نہیں آکھا مینوں چھڈ دو، میں بیعت کرنا نانا۔ وہ ہر جڑا ظلم برداشت کیتا، اپنے بچے قربان کیتے، اپنا خاندان قربان کیتا، وہ 3 دن دے ترہائے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں، 3 دن دے ترہائے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں، پھر بھی ود جانا دتیاں انہاں غازیاں شیر جواناں، تے بیعت یزید قبول نہیں کیتی، تکیال نبی دیاں شانہ وہ آزم صبر حسین دا ڈٹھا وچ کربل دے میدانہ۔ میرے امام علی مقام، آپ نے کبھی جوان علی اکبر دا لاشا اٹھایا، کبھی ننے علی اصغر دے گلے وچ تیر لگدا ہے پیا، کبھی آنا محمد دے لاشے اٹھا رہے نے، کبھی حضرت امام قاسم بن حسن آپ دی جڑا لاشا اثر نو اٹھا کے میرا امام لے کے آ رہا ہے، مگر میرا امام گھبرایا نہیں، میرے امام حق تو دست بردار نہیں ہوئے، میرے امام کمزور نہیں ہوئے، بلکہ میرے امام دا ایسا ایمان ہے جڑا نانے دی امت ایمان نو بھی جڑا ہے وہ طاقتور کر گیا ہے۔ میرے امام کھڑے رہنے، قائم رہو حسین، جب بھی کبھی ضمیر کا سودا او دوستو، قائم رہو حسین کے انکار کی طرح۔ میرے امام من جاندے تے شہادتاں نہ ہوندیاں، حق چھوڑ دیندے معاذ اللہ تے شہادتاں نہ ہوندیاں، مگر فرمایا نہیں اج کنبا قربان ہوے، اج بچے قربان ہون، مگر میں حق نہیں چھوڑاں گا، نبی دے دین دا پیغام دیاں گا۔ اج تائیں تے حضرت معین الدین چشتی اجمیری فرمایا اے شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید۔ ہن میں اس ولی کامل دی گل مننا کہ تیری تاریخ نو مننا، آپ امام خواجہ اجمیری فرماندے نے پہ سرداد نہ داد۔ میرے امام نے سر دے چھڑیا مگر ہاتھ یزیدیاں دے ہاتھ وچ نہیں دیتا، سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ تو عرض کرنا پیا جڑے بھائی چلے گئے، ویر چلے گئے، پتر چلے گئے، پانجے چلے گئے، غازی عباس علمدار میرے امام دے خیمے وچ آ گئے، اپنا علم غازی نے امام دے جڑا سنا خیمے دے باہر گاڑیا، ہاتھ بن کے عرض کیتی پاویں میں پتر یلی داواں، پاویں میں جڑا پتر یلی داواں، مگر ام البنین دا بیٹا وا، میری ماں ام البنین زوجہ علی نے ساری زندگی کبھی تہاڈی ماں دی برابری نہیں کیتی۔ میری ماں آندی رہی ہے میں اوے نبی دی شہزادی سیدہ بتول دی نکرانی ہاں، میں سیدہ بتول دی کنیز ہاں، آقا میری ماں تہاڈی والدہ دی کنیز ہے، میں تہاڈا نوکر ہاں۔ ساری زندگی عباس علمدار علی دے پتر ہون دے باوجود میرے امام دی برابری نہیں کیتی۔ پتہ لگ گیا اے جڑا غازی عباس دا منن والا ہے اے سیداں دا مقام اونچا ہوندا ہے، نسل رسول دا اپنا مقام ہے، پتر علی دا بھی ہوے تے حسین دی برابری نہیں کردا تے عام بندہ کیویں ہو سکدا ہے؟ میرے نبی دے نسل دا مقام اونچا۔ عرض کرنا پیا غازی عباس حاضر، آقا مینوں اجازت دے دیو، میں نہیں چاہندا
لوگ تانے دیون آقا بہ میں تھوڑے کول آیا وا میرے امام نے جدوں غازی عباس علمدار ول ویکھیا فرمایا میرا عباس اے جدوں کسے دا علم ڈگ پوے اودوں جڑا فوجاں نوں شکستاں ہو جاندیاں نے میرا عباس تو میری کمر دا سہارا نے تو میرے قافلے دا علم بردار ہے اے جدوں علم ڈگ پیا اے شکستاں دے اعلان ہوندے نے مگر غازی عباس نے عرض کیتی آقا اے علم بھی تہاڈا وے اے علمدار بھی تہاڈا وے آقا میرے کول برداشت نہیں ہوندا میں بھی چاہنا تہاڈے نال وفا کراں تہاڈے قدماں تے قربان ہوواں حالے امام دے نال غازی عباس دی گفتگو جاری ہے خیمیاں دے وچوں جیڑا وے او سسکیاں دیاں آوازاں آنیاں شروع ہوئیاں میرے امام علی مقام تکیا او ویکھیا کیے او سید زاودیاں نے ننھے علی اصغر نوں اٹھایا ہویا وے او کدی سکینہ سیدہ پیار کر دیا نے کدی سیدہ زینب اپنے پتیجے دا متھا چم دیا نے میرے امام نے دیکھیا پر دیکھیا تو سیدہ زینب عرض کی تھی سیدہ شہربانو عرض کر دیا نے سیدہ سکینہ بھی ہاتھ جوڑ دیا نے ابو جی او اگر پانی نہیں ملے گا اسی پانی نہیں منگ دے ابو جی اصغر اگر سانو نہیں دیں دے نہ دیون مگر ننا دیا میرا ویر علی اصغر تڑپ رہا ہے ابو جی کئی دن ہو گئے نے میرا بھائی علی اصغر آرام نہیں کی تھی ستا نہیں پیاسا تڑپ دائے پیا میرے غازی عباس نے دیکھیا تو سیدہ یہ فرمایا چاچو عباس میں کوئی جاوے چاچو تسی جاؤ جا کے میرے ننے علی اصغر نو پانی لے آ دے دو میرے غازی عباس نے جدو سیدہ دی فرمائے سنے غازی عباس نے عرض کی تھی آقا ہن مینوں اجازت دے دیو میرے کولو سیدہ دا تڑپنا نہیں دیکھیا جاندا مجھ میں قوت نہیں بچوں کو تڑپتا دیکھوں مجھ میں قوت نہیں بچوں کو تڑپتا دیکھوں پیاس کی شدت میں سلگتا دیکھوں ہوں تو ہے دل کا پسر ہوں تو ہے دل کا پسر پر نہیں ہمتی مجھ میں او جا کے میں سیدہ سکینہ کا پلکتا دیکھوں آقا میرے کو ہمت نہیں اے سیدہ دی ایک فرمائش میں انکار نہیں کر سکتا میرے امام علی مقام نے فرمایا میرا عباس اور میں تمہیں اجازت دینا وا مگر یاد رکھی پہلا حجت تمام کر لے جا کے اعلان کر دے میں جنگ کرن نہیں آیا میں جڑا تلوار چلان نہیں آیا اے میں تسی تے حق والے ہاں اسی نبی والے ہاں اسی قرآن والے ہاں حجت تمام کر دی میرے غازی عباس سواری تے سوار ہوئے نے مشکیزہ پکڑیا نیزہ پکڑیا میرے امام عالی مقام نے سوار کیتا غازی عباس گئے نے کوفے دے لشکریاں دے اگے اس یزیدی فوج دے اگے میرے غازی عباس نے خطبہ ارشاد فرمایا اے بدبختو اے دریائے فرات اندر پرندے پانی پی رہنے اے جانور پانی پی رہنے ہزاراں مخلوق پیندی اے کی منہ قیامت دے دیہاڑے لے کے جاؤ گے اے ساقی کوثر دے شہزادے اے نبی دے گھر والے نبی دی اولاد اے جنہاں کوثر پلا کے تانوں سراب کرنا ہے کوثر دے مالک پیاسے بیٹھے نے کچھ شرم ہوئے کچھ حیا ہوئے اور میں پانی نہیں منگتا میں مینوں حسین نے پیغام دیتا ہے مگر 6 مہینے دا بیٹا جڑا تلوار نہیں چلا سکتا جڑا مشکیزہ نہیں اٹھا سکتا جڑا قدماں تے چل نہیں سکتا ہے کوئی جڑا میرے علی اصغر واسطے پانی دے مگر انہوں نے آکھیا عباس اس تیرے تو جانور پانی دین گے مگر اسی نبی دی آل نوں پانی نہیں دے سکتے میرے غازی عباس جلال وچ آ گئے اے عباس شیر نو کہندے نے او علی دا شیر جلال وچ آیا 4000 دا لشکر دریائے فرات تے پہرا دیندا پیا میرے غازی عباس تے 500 تیر والیاں نے حملہ کیتا سید نے جڑا ڈھال اگے کیتی گھوڑے دیاں کنوتیاں تے غازی عباس نے نیزہ رکھیا گھوڑا فرات ول دوڑدا پیا پہلے حملے
میرے عباس نے 80 کوفی واسلے جہنم کیتے، کسے دا سر قلم ہے، کسے دے 2 تھڑ پے نے، ہلچل مچ گئی ہے۔ اوے عباس آ گیا جے، علی دا شیر آ گیا جے، اوے جڑا پانی ماس کی حسین دا آ گیا ہے۔ میرے امام دے جڑے بھائی حضرت غازی عباس نے وہ گھوڑا دوڑا کے 80 کوفیاں نو واصلے جہنم کر کے غازی عباس دریائے فرات وچ پہنچے نے۔ میرے غازی نے پانی دا مشکیزہ بھریا، ادھر ہلچل مچ گئی ہے۔ اگر پانی خیمیاں تک چلا گیا پھر کوئی کوفی زندہ نہیں بچے گا۔ میرے غازی عباس نے گھوڑا کھڑا کیتا، مشکیزہ پانی دا بھر کے غازی نے دائیں کندھے تے لٹکا چلو چ پانی لے کے غازی عباس نے ہونٹاں دے قریب کیتا۔ خیال آیا عباس اگر تو پانی پی لیا تو اگر جڑا پانی خیمیاں تک نہ گیا تو سکینہ نو کی منہ دکھائے گا۔ آخری سیدہ چاچو آپ تے پانی پی لیا مگر میرا ویر پیاسا چلا گیا۔ میرے غازی نے جدو خیال آیا زمین واپس پانی پھینک دیتا، اپنے آپ نال وعدہ کیتا ادوں تک عباس پانی نہیں پیے گا جدوں تک علی دیا شہزادیاں تک پانی پہنچا نہ دیواں۔ حضرت غازی عباس وہ گھوڑا لے کے فرات چوں باہر نکلے نے، آواز بلند ہوئی ہے وہ علی دا پتر جانے نہ پائے، ہر ممکن طریقے نال روک لو۔ میرے عباس تلوار چلا رہے نے، نیزہ اٹھا رہے نے اور گھوڑا دوڑتا ہے، ایک کوئی خیال ہے عباس چل خیمیاں تک اور علی دی پوتری انتظار کر دیئے اور حسین دی شہزادی انتظار کر دیئے۔ سیدہ سکینہ نے کبھی جاندیاں نے اے ننے علی اصغر نو سینے نلاندیاں نے، کبھی خیمے چو پار ہو دیا نے، ابو جی ذرا ویکھو تے صحیح میرے چاچو عباس نہیں آئے، میرا علی اصغر تڑپدا پیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے امام علی مقام فرمایا شہزادیے صبر کرو صابراں دی اولاد، اے تیرا چاچو بے وفا نہیں، سیدہ تھوڑی دیر صبر کر لے۔ سیدہ سکینہ پھر جاندیاں نے، پھر سیدہ زینب نو فرض کر دیا نے پھوپھے امی ویکھو میرے علی اصغر دا تڑپنا کم ہویا کہ نہیں ہویا۔ اوے ادھر ہی حضرت سیدنا اسماعیل پیاسے سل، سیدہ حاجرہ صفا مروہ تے دوڑیا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ اے جتھے اسماعیل علیہ السلام دی والدہ پتر دی پیاس ویکھ کے اے جدوں دوڑیاں نے آب زمزم نکالن والیا ربا، اے جدوں میرا علی اصغر تڑپدا رہیا ہے اے مولا اے آب زمزم نہیں آیا۔ اے رب ذی جلال دی بارگاہ جدو حال میں خیال اندر عرض کریے جواب آندا اسماعیل دی ماں اوے صفا تو مروہ دوڑ دیا رہی ہے، اوے علی اصغر دی ماں بیٹھی صبر کر دی رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میری سیدہ زینب بھی خیمے دے اندر نبی تے درود و سلام پڑھ دیا رہیا نے، سیدہ سکینہ کبھی کبھی باہر نکل دیا نے، پوچھ دیا نے ابو جی ذرا ان ویکھو بابا دیر ہو گئی ہے، اوے چاچو واپس نہیں آئے، میں انتظار کر دیا۔ پھر سیدہ واپس ویر علی اصغر نو ویندیاں نے، او جویں بہنا لوریاں دیندیاں نے، سیدہ سکینہ ویر نو متھا چوم کے آندیاں نے ویرا ٹھہر جا میرے چاچو آن والے نے، میرے وفادار چاچو قریب نے۔ پھر باہر جاندیاں نے، پھر پوچھدیاں نے ابو ان ویکھو میرا چاچو عباس نہیں آئے۔ میری سید نے
ادھر جڑا یک بارگی حملہ ہویا غازی عباس گھوڑا دوڑا رہے نے کربلا فرات وچوں خیمیاں ول دوڑ دے نے اچانک ایک ظالم اگے ودیا اوے میرے غازی دے دائیں کندھے تے وار ہویا بازو کٹ کے کربلا دی زمین تے ڈگا میرے غازی نے بیزا اور مشکیزہ پکڑ کے دوسرے کندھے تے لٹکایا پھر ظالم اگے ودیا اوے دوسرا وار ہویا اوے میرے غازی دا دوسرا بازو قلم ہویا غازی تیری وفا نو سلام تیری نبی دی آل نال محبت نو سلام غازی سیدہ نال وفا کیتیا اوے بازو کٹے ہوئے نے غازی نے سواری روکی نہیں اپنے دنداں دے نال مشکیزہ پھڑیا ہے تلوار بھی ہاتھ وچ ڈگ پئی اوے نیزہ بھی نہیں بازو قلم ہوئے نے غازی عباس نے دنداں وچ مشکیزہ پھڑیا وے اور ایک کوئی خیال غازی کسے طریقے سکینہ تک پہنچے ظالم نے اگے بدیا انہیں جڑا پھر ظلم دی تلوار چلی اور غازی دے ہونٹ کٹ کے کربلا تے ڈگے ایک تنی تنداں نال چمڑی ہوئی ہے غازی نے جڑا مشکیزہ پکڑیا ہویا ہے تھوڑی دیر گزری ایک تیر نے مشکیزہ سوراخ کیتا پانی بہنا شروع ہویا اے غازی بھی رفتار تیز ہوئی ہے اے پانی ڈگتا ہے حال اب وچ نہیں پہنچے مشکیزہ خالی ہے اے غازی فرمایا سواری رک جا میں خالی مشکیزہ لے کے نہیں جانا اللہ اکبر کبیرہ میرے غازی نے سواری نو حکم دیتا وہ سواری رکی ہوئی ہے غازی دے بازو کٹے ہوئے نے ہونٹ کربلا دی زمین تے ڈگے ہوئے نے خالی مشکیزہ میرے غازی دے دنداں مبارکاں وچ آخر جدو ظالمہ دیکھیا ان تے بازو ہی نال کوئی نہیں پانی دا مشکیزہ بھی خالی ہے وہ جڑا چٹان دی طرح وہ علی دا لال غازی عباس میدان کربلا سواری تے چٹان دی طرح کھڑے نے اگامی نہیں جاندے کیویں جاون وہ غازی وعدہ وفا نہیں کر سکیا جدوں ایک ظالم قریب آیا اس نے نیزہ پہلو تے ماریا میرا غازی زمین تے گریا میرے امام نے دیکھیا فرمایا لینا حسین دی کمر توڑ دتی اج حسین دا ویر ڈگیا اے نہیں اے قافلہ حسین دا علمدار ڈگیا میرے امام علی مقام الفت روایتاں چاہندا ہے میرا حسین علی اکبر دا لاشا پکڑ کے بھی روئے نے علی اصغر دا تیر کھچ کے بھی اکھاں چ آنسو آئے نے وہ قاسم دا جسد اٹھایا میرا امام رویا ہے مگر آواز کم نکلی ہے جدو غازی ڈگیا وہ دنیا میرے حسین دی وہ آہو بکا سن دیے فرمایا میرا غازی حسین دی کمر ٹوٹ گئی وہ جدو پرا ٹک پیر وہ پراوا دیا کمرہ ٹوٹ جا اوے ویراں باجو محمد بخشا اجڑی جاندا ای میلا اوے ماں مرے اوے باپ مرے سر ننگا ہوئے تے ماں مرے گھر ویلا اللہ باپ سلامت رکھے اللہ ماں نو سلامت رکھے اوے ماں باپ مرے سر ننگا ہوئے تے ماں مرے گھر ویلا اوے ویرا باج محمد بخشا
وہ اجڑی جاتا ہی میلا اے میرے اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. میرے غازی عباس سلمدار وہ کربلا دی زمین تے میرے غازی دا جسم ڈگا حسین علیہ السلام دی وہ بھیڑ دی ہٹی جویں ٹوٹ دی ہے. میرے امام گئے نے ایک روایت چاہندا ہے سید نے جا کے للکاریا دشمن نو دور کیتا وہ اپنے عباس نو پکڑ لیا. جدوں ویر ملدے نے وہ باواں گلے وچ پا لیندے نے. اج حسین ویر نو ملیا ہے وہ جویں انج پکڑیا ہے وہ حسین دے بازو علمبردار دے گلے وچ مگر حسین دی پشت خالی ہے. میرے غازی نے اکھاں کھولیاں. میرے امام نے فرمایا اے جی محسوس کیتا عباس سلمدار نے جدو حسین چکیا غازی عرض کیتی آقا ہاتھ ہوندے تے ہاتھ بن لیندا اوے ہاتھ جوڑ لیندا مگر میرے آقا مینوں خیمیاں ول نہ لے کے جایا جے مینوں کربلا چ چھڈ جایا جے. میرے امام نے فرمایا شہزادیا اوے میرے باپ دیا پترا تیریاں بہناں زینب انتظار کر دی ہوئے گی تیری سکینہ انتظار کر دیے. یہ غازی عرض کی تھی آقا تائیوں تو نہیں جانا اور میں پانی لے جا نہیں سکیا میں کیویں سید آزادیہ دے سامنے جاواں. اللہ اکبر کبیرہ. ایک روایت چاہندا ہے میرے امام نے لاشا عباس نو چھوڑیا. دوجی روایت وے میرے امام ٹرے نے وہ جویں گواچیاں چیزاں تلاش کری دیا نے. وہ جدو علی اکبر نو چکیا میرے امام بازواں تو کندھیاں تے رکھیا قاسم نو اٹھایا. جدو عباس دی واری آئی ہے میرا امام کربلا دی ریت تے تلاش کر دے کتے غازی دے ہونٹ پے ہوئے نے کتے عباس دے بازو ٹکے نے. اور حسین ہاتھ پکڑ کے چم دے عباس تیری وفا نو سلام. وہی میرے امام غازی دے جسم دے ٹکڑے چکے انہیں اپنی دستار اتاری زمین کربلا تے بچھائی. وہ گٹھڑی بنا کے سید نے گٹھڑی بنا کے سر تے رکھی. چل میرا غازی تینو سیدہ زینب کول لے جاواں. اللہ اکبر کبیرہ. مگر غازی تیری وفا کو سلام. اے حسین کے علمبردار تیری عظمت کو سلام. تو علی کا شہزادہ ہے ہم تیرے نوکر ہیں. تیری وفا نے سادات کو اور لوگوں کو بتا دیا ارے نسل رسول سے ایسے وفا کیا کرنا. میرے غازی آج بھی جنتی شہزادوں میں ہے. اللہ پاک نبی اور نبی کی آل کا صدقہ ان جنتی شہزادوں کا صدقہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم.